الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين ما قضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ صاد، سورہ زمر اور سورہ مومن کی آج تلاوت کی گئی ہے. پہلے جو سورت ہے سورہ صاد، یہ مکی سورت ہے. اس میں 88 آیات اور 5 رکوع ہے. سورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی قسم اٹھائی ہے. یہ قسم تو یا تو قرآن کے معجز ہونے پر ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ہے. اس صورت میں اس کے علاوہ جو اہم مضامین ہے اللہ کی وحدانیت اور اس کی عظمت کے تکوینی آثار کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ مشرکین تکبر، حماقت اور جہالت میں مبتلا ہے. انہیں اس پر تعجب ہوتا ہے کہ انہیں سمجھانے اور ڈرانے کے لیے انہی میں سے ایک انسان نبی بن کر آیا ہے. اور یہ کہ ہم نے تو مختلف شعبوں کے لیے مختلف خدا تجویز کر رکھے ہیں، کسی مقصد کے لیے کوئی اور خدا، کسی اور کے لیے کوئی. حالانکہ یہ جو نبی ہے ہمارے پاس آئے ہیں، اس کا خیال یہ ہے کہ تمام کائنات کو چلانے والی ذات ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. ہر مقصد کے لیے کوئی نیا خدا نہیں ہے جیسے ہمارا تصور ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیات میں کفار کی جو یہ احمقانہ سوچ ہے، جاہلانہ سوچ ہے، اس کو بتانے کے لیے سورہ صاد میں جو پچھلے والے امتیں ہیں ان کے تکبر اور ان کے انجام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو تکذیب اور سرکشی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے ہیں. پھر گزشتہ قوموں کے متکبرین اور ان کے مکذبین کا انجام بتاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ آپ صبر کریں. جیسے پچھلے انبیاء کے خلاف ورزی کرنے والوں کو ہم نے عذاب دیا ہے اور ان کو سزا دی، ان کو بھی سزا دی. پھر آگے حضرت داؤد علیہ السلام کو یاد کرنے کا حکم دیا، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری باطنی دونوں طرح کی قوتوں سے نوازا تھا. وہ ایک دن روزے رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، جس کو صوم داؤدی کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تسلسل کے ساتھ روزے رکھنے لگے، آپ رات کو بھی افطار نہیں فرمایا کرتے تھے، تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے تھے. صحابہ رکھنے لگے، آپ نے منع کیا. انہوں نے کہنے لگے رسول آپ رکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا اللہ یطعمنی و یسقینی. آپ نے فرمایا کہ مجھے تو میرا اللہ کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. اگر آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ روزہ رکھنے کا ہے شوق تو پہلا تو یہ ہے کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھ دیا کرو. اگر بہت زیادہ شوق ہے تو صوم داؤدی رکھ لیا کرو، یعنی ایک دن روزہ اور ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار. آدھی رات کو حضرت داؤد علیہ السلام سوتے تھے، آدھی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرتے تھے. حالانکہ وسیع سلطنت کے بادشاہ تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت سے بھی نوازا تھا. انہیں ذکر کرنے والا دل، شکر کرنے والی زبان اور سحر طاری کرنے والی آواز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا تھا. وہ جب زبور کی تلاوت کرتے تھے، کل بھی بتایا تھا کہ پرندے فضا میں رک جاتے تھے. جب حمد باری تعالیٰ میں رطب اللسان ہوتے تھے تو پہاڑ بھی اس کے ساتھ حمد میں مصروف ہو جاتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی اللہ نے ذکر خیر فرمایا. ان کی سلطنت بھی، اس میں بھی اسباب وسائل اپنے والد کی سلطنت سے بھی زیادہ شان و شوکت کی حامل تھی. حضرت داؤد علیہ السلام کو تو جو چیزیں عطا کی اس سے زیادہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کو، بولیاں، سارے جنات جو نا ان کے ہاں مسخر کیے گئے تھے. ہوا کو ان کے لیے مسخر کیا گیا تھا. سورہ صاد میں جو تیسرا واقعہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا ہے. وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھے. ان کے پاس
مال دولت ثروت اولاد کی بہتات تھی، باغات حویلیاں تھی، زرعی زمینیں، جانور تھے، نوکر چاکر، کئی جو ہے نا بیٹے تھے، اللہ کی طرف آزمائش آئی، سب کچھ جاتا رہا، اولاد ہلاک ہو گئی، مال مویشی مر گئے، باغات اس کے اجڑ گئے، حویلیاں زمین بوس ہو گئی، عزیز اقارب نے تیور بدل لیے جیسے دنیا کا قانون ہے، چنانچہ جو ہے نا فاقے نے ڈیرے ڈال دیے، خود تکلیف دہ بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ بعض تفاسیر میں ہے کہ یہ 18 سال، لیکن یہ جو بعض لوگوں نے وہ جو بیماری لکھی ہے نا کہ بھئی جسم میں اس طرح کی چیزیں ہو گئی، وہ نبی کی شان کے کیا ہے، خلاف ہے۔ قرآن اس بیماری کو نہیں بیان کرتا ہے، بس ایک تکلیف تھی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کو، باقی جو تکلیف روایات میں جس کے بارے میں آتا ہے وہ اسرائیلی روایات ہے، لا نصدق ولا نکذب والی ہے۔ اللہ 18 سال تک یہ اس بیماری میں رہے، پھر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، لیکن صبر اور شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، بالآخر آزمائش ختم ہو گئی۔ جتنا پہلے ان کے پاس تھا اللہ تبارک و تعالی نے اس سے دگنا پھر عطا کیا، اور یہ ان کو صبر اور شکر کے انعام کے طور پر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے علاوہ سورہ صاد میں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، حضرت یسع ذوالکفل، ان کا بھی جو ہے نا اجمالی ذکر آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے ابلیس کے ساتھ قدر تفصیل کے ساتھ ہے۔ سورت کے اختتام میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنی دعوت کی حقیقت اور مقصد بیان کیا کریں۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیں ان کو کہ میں تم سے اس کا صلہ نہیں لیتا اور نہ ہی میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں، یہ قرآن تو اہل علم کے لیے نصیحت ہے اور تم کو اس کا حال ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا۔ اگلی صورت ہے سورہ زمر ہے، مکی صورت ہے، اس میں 75 آیات ہے، 8 اس میں رکوع ہے۔ اس صورت کا جو اصل موضوع اور محور ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعتقاد ہی چونکہ اصل ایمان ہے۔ باقی اس کے بعد رسالت کا درجہ آتا ہے اور اس کے بعد پھر آخرت کا درجہ آتا ہے۔ سب سے اصل چیز تو عقیدہ توحید ہے۔ اس صورت کی ابتدا بھی سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزے قرآن کریم کے تذکرے سے ہوتی ہے۔ بتایا گیا کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ عبادت کو اللہ کے لیے خالص رکھے، اس میں ریا وغیرہ کی ملاوٹ ہرگز نہ کیا کرے۔ اگلی آیات میں انداز بدل کر رب العالمین کی وحدانیت پر تکوینی دلائل اور براہین قائم کیے اور شرک کی پرزور تردید کی گئی ہے۔ یہاں ایک قابل غور نقطہ ہے کہ شکم مادر میں انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اللہ تمہیں ماں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں کے اندر پیدا کرتا ہے، اور 3 تاریکیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی تخلیق ایسی بہترین انداز سے کرتے ہیں کہ ایک ذرہ برابر بھی اس میں کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ رب کی وحدانیت پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ پھر جو ہے نا یہاں پر یہ قرآن کریم کا علمی ایک اعجاز ہے کہ جو ایک ایسی طبی حقیقت کا جو صدیوں پہلے اس کا اعلان کرتا ہے۔ آج اگر طبیب اور حکماء کو 20ویں صدی میں اس کا علم ہوا کہ جو ہے نا بظاہر ڈاکٹر اب بھی کہتے ہیں کہ دیکھنے میں تو ایک پردہ معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں رہ رہا ہوتا ہے، وہ اصل میں 3 پردوں کے اندر ہوتا ہے۔ قرآن میں ان 3 پردوں کو 3 تاریکیاں اس لیے قرار دیا کہ بھئی 1، 2 اور 3، ظاہری بات ہے جتنا پردہ ہوتا ہے اتنے اندر کی کیا ہوتی ہے تاریکی۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے مشرک اور موحد کی مثال بیان کی۔ مشرک کی مثال اس غلام جیسی ہے جس میں کئی شریک ہو، ایک بندہ ہے جس کا جو ہے نا آقا اس کے 4-5 ہے اور سارے آقا اس کے مزاج کے جو ہے نا مزاج میں بھی اختلاف ہے۔ ایک کہتا ہے بیٹھ جاؤ، دوسرا کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ، تیسرا کہتا ہے پانی لے آؤ، چوتھا کہتا ہے یہ مزاج میں بھی اختلاف ہے۔ اب ایک کہتا ہے یہ کرو، دوسرا کہتا ہے یہ کرے۔ اب ظاہری بات ہے وہ کسی کا کام بھی پورے طرح نہیں کر سکتا، جب کسی کا کام نہیں کر سکتا سارے ناراض ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ایمان والے کی مثال کہ جس کا
جو ہے نا مالک ایک ہی ہے، اور جو ہے نا مالک ایک ہونے کے باوجود جو ہے نا اس کا خیال بھی رکھنے والا ہے۔ چنانچہ جیسے جو ہے نا مومن ہے، مومن اللہ تبارک و تعالی ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ جو وہ حکم دیتا ہے وہ کر لیتا ہے بندہ، اس پہ اللہ تبارک و تعالی اس سے خوش ہوتا ہے اور انعام بھی عطا کرتا ہے۔ اس صورت کے جو 24ویں پارے میں مضامین ہے، جو سب سے بہترین مضمون ہے قرآن کریم کا، کہ بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور فضل اور احسان کا ذکر ہے، کہ وہ خطا کاروں اور مجرموں اور کافروں کے لیے رحمت کا دروازہ اور توبے کا دروازہ ہر وقت کھلا رکھتا ہے۔ موت سے جو ہے نا پہلے جس بندے نے ایک مرتبہ بھی دل سے توبہ کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے سامنے جھک جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جا سکے گی۔ آگے پھر بندوں کو توبہ اور انابت کی دعوت دینے کے بعد قیامت کے مختلف مناظر بیان کرتے ہیں۔ جب اللہ پر جھوٹ بولنے والوں کے جو چہرے ہیں وہ سیاہ ہوں گے، سور پھونکا جائے گا، سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور جو ہے نا زندگی کا حساب ہوگا۔ پھر کافروں کو کھینچ کھینچ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، اور ایمان والوں کو جو ہے نا استقبال کر کر کے ان کو جنت کی طرف لے کے جایا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین کی صدائیں ہوں گی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے اپنے مسکن کی طرف یعنی جنت کی طرف جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سورہ غافر مکی صورت ہے، اس میں 82 آیات 9 رکوع ہے۔ سورہ غافر کو سورہ مومن بھی کہتے ہیں، اور جو ہے نا اس صورت کا جو موضوع ہے حق اور باطل ہے۔ ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، دوسری طرف جو ہے نا ان کے جو مد مقابل ہے اللہ کا سب سے بڑا دشمن فرعون ہے۔ ہدایت اور ضلالت کے درمیان کا معرکہ ہے۔ اس صورت کی ابتدا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ یعنی قرآن۔ دیکھو جتنی بھی صورتیں ہیں نا، سٹارٹ میں تقریباً قرآن کریم کا تذکرہ ہے، گویا کہ اصل زندگی گزارنے کے جو اصول ہے نا وہ سارے کے سارے کس میں ہے؟ قرآن کریم میں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو جو سمجھنے کی ضرورت ہے، جتنا سمجھنا چاہیے تھا، جتنا وقت دینا چاہیے تھا، وہ مسلمان نے دیا نہیں ہے۔ آج مسلمان جو در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن سے دوری ہے، اور قرآن کو سمجھنے کی مسلمان نے کوشش نہیں کی ہے۔ چنانچہ اس جو ہے نا صورت میں جو موضوعات ہے، اس کے سٹارٹ میں قرآن کریم کے وحی الہی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی 4 صفات کا ذکر کیا۔ غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، قابل التوب، توبے کو قبول کرنے والا ہے، اور سخت سزا دینے والا بھی ہے، اور بندوں پر فضل اور احسان کرنے والا۔ دیکھو معافی کا 3 مرتبہ ذکر کیا، اور جو ہے نا سزا دینے کا تذکرہ اللہ نے ایک ہی کیا، کیونکہ ان رحمتی وسعت غضبی، اللہ تبارک و تعالی کی جو رحمت ہے وہ اس کے غضب سے زیادہ اس میں وسعت ہے۔ یہ ان میں جو باقی دوسرے موضوعات ہے، ایک تو ان فرشتوں کا تذکرہ ہے جس کو حملۃ العرش کہتے ہیں، جو عرش کو اٹھانے والے ہیں، اور ان کو یہ شرف حاصل ہے، اور وہ سب اللہ تبارک و تعالی کی حمد کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا اعزاز ہے کہ عرش کے اٹھانے والے یعنی جو اللہ کے سب سے قریب ترین فرشتے ہیں، وہ بھی ایمان والوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعائیں کرتے ہیں، اور وہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب، دعا کیا ہے؟ تیری رحمت اور علم ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، پس تو مغفرت فرما دے ان لوگوں کی جو توبہ کرتے ہیں، اور مغفرت فرما دے جو تیری راہ کی اتباع کرتے ہیں، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، تو انہیں بھی ان دائمی باغات میں جنہ داخل فرما دے جن کا تو نے ان سے وعدہ فرما رکھا ہے، اور ان کے آباء و اجداد کو، ان کی بیویوں کو، اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہے انہیں بھی داخل فرما، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے، اور ان کو عذابوں سے بچائے رکھ، اور جسے تو نے ان عذاب سے
بچا لیا تو بے شک تو نے اس پر مہربانی فرمائی اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان فرشتوں کی دعا میں شامل فرمائے۔ پھر جو ہے نا قرآن کریم کا ایک خاص اسلوب ہے، ترغیب کے بعد پھر ترہیب کا، جنت کے بعد جہنم، اہل ایمان کے بعد اہل کفر کا۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، پہلے یہ بتایا گیا کہ مقرب فرشتے ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اب یہاں کفار اور فجار کا حال بتایا گیا، جب انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا اور وہ اپنے اعمال بد کا انجام دیکھ لیں گے تو اپنے آپ سے نفرت کریں گے اور اپنے آپ کو برا بھلا کہتے ہوئے جو ہے نا معذرتیں پیش کریں گے، دنیا والی اکڑ اور وہ اس کو بھول کر بڑی ذلت اور انکساری کے ساتھ آگ کے شعلوں سے نکالنے کی درخواست کریں گے، لیکن ان کی یہ درخواست رد کی جائے گی اور جہنم کے داروغے ان سے کہیں گے کہ جیسے آج عذاب کی شدت دیکھنے کے بعد تم اپنے آپ سے نفرت کا اظہار کر رہے ہو، اس سے کہیں زیادہ نفرت اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس وقت تم سے کرتا تھا جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم اس کو رد کیا کرتے تھے۔ آگے پھر جو ہے نا کفار کے پر اللہ کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے ظلم اور سرکشی کا کہ جو مشہور کردار ہے فرعون، اس کا تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ حقیقت سمجھانے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ ظالم اور متکبروں کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو کئی صورتوں میں مختلف انداز سے آیا، لیکن سورہ غافر میں اس کے ضمن میں ایک رجل مومن کا تذکرہ ہوا ہے، اور وہ رجل مومن جو ہے نا خفیہ طور پر ایمان قبول کر چکا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے ہونے لگے تو یہ صاحب ایمان انسان جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دفاع میں فرعون کے جو ہے نا دربار میں کھڑا ہوا اور کہا کہ بھئی تم ایسے شخص کا خون کرنے جا رہے ہو جو ہے نا کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور تمہارے پاس جبکہ تمہارے پاس واضح دلائل اور روشن معجزات بھی لے کر آیا ہے، لیکن فرعون اپنی بات پر اڑا رہا اور اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ میری ہی رائے صرف درست ہے اور میرا سوچا سمجھا فیصلہ یہی ہے کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے۔ رجل مومن کی تقریر جو ہے نا اس قدر مؤثر تھی کہ فرعون کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ میری درباری کہیں اس کی تقریر سے جو دل سے نکلی ہوئی باتیں ہیں متاثر ہو کر کہیں میرے خلاف نہ ہو جائے۔ چنانچہ جو ہے نا انہوں نے قطعی فیصلہ سنا دیا کہ اب موسیٰ اور ہارون کے وجود کو کسی بھی طرح جو ہے نا یہاں مصر میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پھر بندے مومن کی تقریر کو مذاق میں اڑانے کے لیے جو اس وقت فرعون کے وزیر تھے حامان، اس نے حکم دیا کہ بھئی اپنے وزیر کو اس نے حکم دیا فرعون نے کہ بھئی میرے لیے ایک بہت بڑا محل تیار کر لو کہ میں دیکھ لوں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جو کہتا ہے میرا رب اوپر ہے یہ کہاں ہے، میں اس کو دیکھنے کے لیے جو ہے نا چلا جاؤ۔ چنانچہ جو ہے نا یہ کافروں کا ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے، کبھی دھمکی دیتے ہیں، کبھی جو ہے نا لالچ دیتے ہیں اور کبھی مذاق اور استہزاء کے ساتھ دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے وہی فرعون جو اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ سورت کے اختتام پر جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین اور پھر اس کے بعد جھٹلانے والوں کو زمین پر چل پھر کر ہلاک شدہ اقوام کا انجام اور ان کے آثار دیکھنے کی تلقین کی گئی ہے کہ بھئی جا کے دیکھ لو اللہ تبارک و تعالی نے قوم ثمود، قوم عاد، قوم صالح ان کے ساتھ کیا جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی نے حشر کیا، انجام کیا، اور جو ہے نا ہمیں بھی دیکھنا چاہیے اور اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔